عرف تمنا۔ آج کل مغرب کا اور دنیا بھر کے ہنود و یہود اور صلیبیوں کا مشترکہ ہدف اگر ہے تو وہ ہے امت مسلمہ کی باحمیت اور غیور بیٹی۔ یہ خاص طور پر ان کا ٹارگٹ کیوں ہے؟ ہر دم ان کے نشانہ پر کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی نے تو مستقبل کی نسل نو کو جنم دینا ہے، پروان چڑھانا ہے اور اپنا خون پسینہ ایک کر کے اسے امت مسلمہ کا ایک مفید، درد مند، غیرت مند، مضبوط و توانا اور طاقتور فرد بنانا ہے۔ اسی نے قوموں کی بہترین تعلیم و تربیت اور پرورش کا فریضہ نبھانا ہے۔ اس لیے اگر اسے اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھال لیا جائے تو آنے والی نسل سے ان کو اور ان کے اسلام و مسلمانوں کے خلاف جاری منصوبوں، سازشوں اور ظالمانہ مفادات کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ وہ جسے چاہیں گے اور جہاں چاہیں گے اپنی منمانیاں کرتے پھریں گے، کوئی ان کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہوگا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے دنیا میں ہر جگہ امت مسلمہ کی معصوم، بھولی بھالی اور دین اسلام سے والہانہ محبت رکھنے والی بیٹی کو ہدف بنا لیا ہے۔ وہ اس کا ذہن اور طرز زندگی بدلنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اور ہر ممکن حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ وہ حربہ خواہ سیاسی ہو یا ترغیبی و تحریسی، اس لیے انہوں نے اسلامی ممالک میں نظام تعلیم ہی ایسا نافذ کر دیا ہے کہ جو نام کے تو مسلمان جبکہ شکل و صورت اور سوچ و فکر کے یہودی اور نصرانی پیدا کر رہا ہے۔ اسی طرح انہوں نے مسلمان بچیوں کے سکارف، دوپٹہ اور حجاب کو پوری دنیا میں نشانہ بنا کر جبراً اس پر ظالمانہ قوانین بنا دیے ہیں کہ کوئی مسلمان بچی پردہ نہیں کر سکتی اور نہ سر ہی ڈھانپ سکتی۔ وہ یوں ان کو اپنے مادر پدر آزاد تہذیبی رنگ میں رنگ کر ان پر ہلکی پھلکی لگی ہوئی اسلام کی چھاپ کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ یہ ان کی کامیابی ہی کی علامت ہے کہ آج مسلمانوں کی بچیاں اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنی زیست کے بڑے بڑے فیصلے کرتے ہوئے، اپنے بچوں کے مستقبل کے اہداف کو مقرر کرتے ہوئے اور اسی طرح زندگی کے اور بہت سے اہم فیصلے کرتے ہوئے اپنی کوئی رائے یا سوچ نہیں رکھتی، بلکہ وہ رہنمائی کے لیے یہودیوں، صلیبیوں اور ہندوؤں کے ہیروز کو اپنا آئیڈیل بنا کر ان کی طرف دیکھتی ہیں۔ وہاں سے انہیں جو گندگی اور کوڑا کچرا ملتا ہے اس کو اپنے صاف شفاف پھولوں سے دامن میں ڈال کر خوش ہو جاتی ہیں، بلکہ وہ ان کے نظریات، افکار اور اعمال کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا چکی ہیں۔ حتیٰ کہ وہ اگر بات بھی کرنا چاہیں تو انہی کی زبان یعنی کہ انگریزی میں، انہی کے لہجے میں، انہی کی بات کو اپنے الفاظ کے پیرائے میں ڈھال کر بیان کرتی ہیں۔ یہیں پر بس نہیں، بلکہ وہ اپنے اس غلامانہ بیمار ذہن پر شرمندہ ہونے کی بجائے احساس تفاخر اور برتری کا شکار ہیں۔ ان کا رہن سہن، کھانا پینا، سونا جاگنا، خوشی اور غمی کے تمام مواقع تمام اسلام کے بجائے مغربی اور صلیبی کلچر کے آئینہ دار ہیں۔ یہ وہ مظلوم بہنیں ہیں اور قابل ترس خواتین اور بیٹیاں ہیں جن کو اپنے آئیڈیل بنانے کے لیے رہنمائی نہ مل سکی۔ ان کو جو کچھ پڑھایا، سکھایا، سنایا اور بتایا گیا، انہوں نے اسی میں سے کسی ایک کو اپنا آئیڈیل بنا کر اس کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنا شروع کر دی۔ ان سلیم الفطرت، پاک باز مومنات کی مومنہ بیٹیوں کو اگر ان انمول و بے نظیر آئیڈیلز کی سیرت کی ضیاء پاشیوں سے اپنے دامنوں کو منور کرنے کا موقع دیا جاتا، اگر انہیں پاک باز مومنات کی پاکیزہ سیرت کے ٹھنڈے اور گھنے سائے میں کچھ دیر سستانے کا موقع فراہم کیا جاتا، تو میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ شگفتہ کلیاں، یہ مہکتے پھول کبھی کسی بے حیا مغرب زدہ کو اپنے، کسی یہودی اور صلیبی کو اپنا آئیڈیل نہ بناتی، بلکہ وہ ضرور بضرور انہی کو اپنا آئیڈیل بناتی کہ جن کو اللہ کریم کے قرآن نے مومنوں کا آئیڈیل اور رہنما قرار دیا ہے۔ آج تمام مسلمان خواتین اور خاص طور پر طالب علم بچیوں کو اپنے سنہری مستقبل کے لیے ان ہستیوں کی سیرت کو بطور نمونہ اپنے سامنے ضرور رکھنا چاہیے کہ جن کو اللہ کریم نے ان کی زندگی ہی میں جنت کی بشارت دے کر ان کی زندگیوں کو ہمارے لیے ایک کسوٹی بنا دیا،
تاکہ ہم خود بھی اپنی محترم بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں کو معاشرے کی بہترین اور کامیاب مومن خواتین اسلام بنانے میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ محبوب کائنات، آقائے دو جہاں، سرکار دو عالم، سلطان مدینہ اور سرور قلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 پاک باز صحابیات کی سیرت کے مہکتے ہوئے معطر پھولوں کا یہ گلدستہ ہر مومن بچی کے گلشن حیات میں ایک خوش کن تبدیلی کا اور نوید بہار کا جھونکا ثابت ہوگا۔ یہ کتاب ہر اسکول، مدرسہ اور گھر میں مقیم بہن تک ضرور پہنچانی چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی کو اس انداز سے گزار سکے کہ دنیا ہی میں کامیابیاں اور کامرانیاں اس کے قدم چومیں۔ ہر دل عزیزی، محبت و مودت اور شفقت اس کا نصیبہ بنے، عزت و وقار اور احترام کا تاج اس کے سر پر سج سکے، یوں دنیا میں وہ خوش و خرم زندگی گزار کر اپنے مولا کریم خالق و مالک کو راضی کرتے ہوئے آخرت میں بھی کامرانیاں حاصل کر کے لا زوال، خوش کن، بے مثال، دیدہ زیب اور گنگناتی، بل کھاتی اور شور مچاتی آبشاروں اور رواں دواں سفید اور شہد جیسے میٹھے چشموں اور سرسبز و شاداب پھلدار گھنے سائے والے درختوں اور دل فریب پھولوں سے اٹی تر و تازہ شاخوں سلام سلام کے دل نواز ترانے الاپتے ہوئے غلمان والی جنت کی وارث بن سکے۔ جب یہ طالبہ، یہ بچی، یہ بیٹی، یہ بہن جنتوں کی مالک بن گئی تو اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ اس کی کامیابی پر مہر تصدیق ثبت کر دے گا، تو پھر کیا ہی کہنے اس کی قسمت کے، کیا کہنے اس کے نصیبے کے۔ بقول شاعر، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، اور یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ آج ان دگرگوں حالات میں ایسی ہی کامیاب مومنہ بیٹیوں کی ضرورت ہے امت مسلمہ کو، ہمارے معاشروں کو، اہل پاکستان کو۔ آئیے ان صحابیات مبشرات کی تابناک سیرت کی ضیاء پاشیوں سے اپنے دامنوں کو منور کر لیں۔ اللہ کریم کے آخری رسول سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانثار وفا شعار صحابیات کو اپنا آئیڈیل بنا لیں تاکہ جنت کے 8 دروازوں سے ایسی خواتین کو داخلے کی دعوت مل سکے۔ اس سے قبل روس کی جارحیت اور ظلم و درندگی اور غصبانہ قبضہ کے خلاف جاری جہاد افغانستان کے دوران میں اردو دان طبقہ میں ایک کتاب نے مقبولیت کا ریکارڈ قائم کیا۔ اس نے بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ یہ کتاب مداح صحابہ ابو ضیاء مولانا محمود احمد غضنفر کی کتاب حیات صحابہ کے درخشاں پہلو تھی۔ اب ایک بار پھر صحابہ کی محبت سے لبریز ان کے قلم سے یہ کتاب حیات صحابیات کے درخشاں پہلو پوری آب و تاب سے منظر عام پر آئی ہے۔ یقیناً یہ کتاب امت کی پاک و صاف دل خواتین کو اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور کامیابی کی شاہراہ پر ڈالنے میں رہبر اور رہنما ثابت ہوگی اور ان کی زندگیوں میں ایک عظیم مثبت انقلاب برپا کرنے میں بنیادی کردار ادا کرے گی انشاءاللہ۔ مولانا محمود احمد غضنفر حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ میری شروع دن سے یعنی تقریباً 22 سال سے یہ خواہش تھی کہ جس طرح حیات صحابہ کے درخشاں پہلو کتاب لکھی تھی، ایسے ہی صحابیات رسول کی تابناک سیرت کی ضیاء پاشیوں کے آئینہ دار ایک مؤثر جامع کتاب لکھوں جو میری زندگی کے بعد بھی اجر کا باعث بن سکے۔ الحمدللہ، اللہ کریم نے مجھے توفیق دی، یہ کام بھی میری زندگی میں مکمل ہوا اور اب یہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں پہنچ گئی۔ یہ میری زندگی کی ایک دیرینہ خواہش تھی جسے اللہ ذوالجلال نے پورا کر دیا، فللہ الحمد۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ وہ مداح صحابہ، شہدائے صحابہ اور وکیل صحابہ مولانا محمود احمد غضنفر حفظہ اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنائے اور ان کی زندگی میں برکت ڈالے تاکہ ان کے قلم سے صحابہ کی شان میں مزید گوہر آبدار منصع شہود پر آ سکیں۔
اس موقع پر میں محترم فاضل نوجوان جناب نصیر احمد کاشف حفظہ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کی تحقیق و تخریج کا فریضہ سر انجام دیا۔ اسی طرح اردو عبارت کی پروف ریڈنگ اور الفاظ کی نوک پلک سنوارنے کے لیے میں محمد اشتیاق اصغر، امین ثاقب، فاضل مدینہ یونیورسٹی اور محترمہ زوجہ بھائی عبداللہ، منتظر منیجنگ ایڈیٹر حفت روزہ جرار اور مولانا شیخ امان اللہ عاصم آف شیخو پورہ حفظہم اللہ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ان کے باہمی تعاون سے ہی یہ کتاب قارئین کے ہاں پیش کرنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ فللہ الحمد حمداً کثیرا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب پر کسی بھی طرح سے کام کرنے والے ہر فرد کو دنیا اور آخرت میں بھلائیوں سے نوازے اور کالجوں، یونیورسٹیوں اور مدرسوں کے علاوہ گھروں میں رہتے ہوئے اپنے خاندانوں کی خدمت اور تربیت کرنے والی مومنات کو اس کا مطالعہ کر کے اپنی زندگی کو ان صحابیات کی سیرت کے سانچے میں ڈھال کر معاشرے میں ایک نمونہ بننے کی توفیق بخشے، آمین۔ آخر میں بندہ ناچیز راکم کی بھی اللہ کریم سے عاجزانہ دعا ہے کہ وہ مجھے، میرے والدین اور اہل عیال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور توحید پر برقرار رہتے ہوئے شہادت کی موت دے، اور میری اولاد کو اپنے دین کا خادم اور صحابہ کرام کی سیرت کو دنیا بھر میں پھیلانے والے خادم بنائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام، خادم کتاب و سنت محمود طاہر نقاش، 26 مئی 2010۔